حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امت کے اعمال میرے سامنے پیش ہوئے، اعمال کی فہرست، نیکیاں، نیک اعمال بھی پیش ہوئے، اس کی فہرست پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے لے کے قیامت تک یہ امت جو نیک اعمال کرے گی وہ تمام نیک اعمال فرمائے کہ میرے سامنے اس کی فہرست پیش کی گئی۔ کتنی لمبی فہرست ہوگی۔ اور اس امت کے جو برے اعمال ہیں اس کی فہرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک یہ امت جو برے کام کرے گی، برے اعمال کرے گی، اس کی فہرست بھی پیش کی گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس امت کے جو اعمال حسنہ ہیں اس فہرست کے اندر آپ نے ایک تو اعمال حسنہ میں سے ایک عمل حسنہ کو ذکر فرمایا، اعمال سیئہ میں سے ایک کو ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا اعمال حسنہ میں سے میں نے یہ دیکھا، ایک عمل یہ دیکھا اس امت کا، ایک عمل یہ دیکھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، خاص طور پر اس کو ذکر فرمایا۔ یہ عمل اتنا مقبول اور پیارا ہے کہ راستے سے آپ نے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ اور فرمایا اعمال سیئہ میں سے میں نے جو عمل دیکھا وہ عمل یہ دیکھا کہ کسی نے مسجد کے اندر بلغم اور تھوک جو ہے مسجد میں ڈال دیا اور اس کو دفن بھی نہیں کیا، صاف بھی نہیں کیا۔ تو اس دور کے اندر تو مسجدیں کچی ہوتی تھی، مٹی کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے دور میں پکی مسجدیں، وہ ایسا ہی ہے، کسی نے مسجد کے وضو خانے میں بلغم آیا، کھانسی آئی، تھوک کے آ رہا ہے، اس کو لایا ہی نہیں، وہیں پڑا ہوا ہے۔ اب دوسرا آدمی جائے گا تو اس کو کراہیت ہوگی، گندگی ہے۔ مسجد کے واش روم استعمال کرنے کے لیے گئے، آپ نے اگر استعمال کیا ہے قضاء حاجت سے آپ فارغ میں، بھائی آپ پانی بہا دیں، پانی نہیں بہایا، گندگی۔ اب دوسرا آدمی آئے گا اس کو اذیت پہنچے گی، اگر اس کو باتھ روم صاف نہیں ملے گا۔ یہ معاشرتی زندگی کا میں شامل ہے، یہ وہ گناہ ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اعمال سیئہ میں سے میں نے یہ دیکھا کسی نے بلغم نکالا، تھوک نکالا، ڈال دیا۔ اور یہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، راستے میں آپ نے پان کی پچکاری ماری اور آپ نے راستے میں تھوک دیا، بلغم ڈال دیا، اب جو آدمی دیکھے گا اس کو کراہیت ہو۔ فرمایا کہ یہ ایسے ہی گناہ ہے جس طرح ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، جس طرح زنا کرنا گناہ ہے، جس طرح شراب پینا گناہ ہے، اس طرح یہ بھی بدترین گناہوں میں یہ شامل ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا بدترین گناہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ سب سے افضل عمل فرمایا ہے اور ایمان کا شعبہ ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دہلی کی جامع مسجد کے پاس ایک انگریز رہتا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ مسجد میں دہلی کی جامع مسجد میں وضو خانے کا حوض بنا ہوا، اور حوض پہ لوگ وضو کرتے ہیں جیسے ہماری جامع مسجد میں، تو حوض کے ساتھ جو نالی ہے، تو وہ جب وہ گیا تو دیکھا اس کے اندر لوگوں کے تھوک اور بلغم سی بھری پڑی، یہ حال۔ اس نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اس نے لا کے جھاڑو لایا اور اس کو صاف کرنے لگا۔ تو ایک مسلمان آیا، کہنے لگا سورا انگریز مسلمان تو ہو گیا لیکن ابھی تک اس کے اندر سے انگریزیت نہیں نکلی۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صفائی ستھرائی کر رہے تو انگریزوں کا کام ہے۔ ارے انگریزوں کا کام نہیں ہے صفائی ستھرائی، یہ تو انہوں نے ہم سے لیا ہے، ہمارے طریقے انہوں نے اپنا لیے۔ آج یورپ میں آپ کسی ملک میں چلے جائیں، بیرون ممالک کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو روڈ شیشے کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں۔ ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے، کچرا ڈبے میں ڈالیں گے، تھوکنے کے لیے ڈبہ ہے اسی کے اندر تھوکیں گے۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ روڈ پہ تھوکا، گندگی غلاظت، ہمارے یہاں کچرا بھی سارا روڈ پر، تھوک و بلغم و گندگی غلاظت، ناپاک بچوں کا پیمپر وہ اوپر سے خواتین پھینکتی ہیں سڑک پر۔ گاڑی سے گزرتے ہوئے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے کار میں کھا رہے ہیں، سڑک پہ پھینک دیتے ہیں۔ ریپر ہے، شاپر ہے، وہ ریپر اور شاپر آپ کا وہ نالیوں میں جاتا ہے، نالیوں سے گٹروں میں جاتا ہے، آپ کی سیوریج تباہ ہوتی ہے، اسی طرح تباہ ہوتی ہے۔ آپ کی نالیاں و گٹر ابلتے ہیں، اسی وجہ سے ابلتے ہیں، یہ شاپر کی، اور یہ تھیلیاں اندر چلی جاتی ہیں۔ تو بھائی یہ تو ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو اپنی زندگی سے خارج کیا ہوا ہے۔
بدترین گناہ ہیں، بدترین گناہ ہیں۔ اگر ہم اپنے حصے کا کام کر لیں، نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے آگے ہم صفائی رکھیں، ہر شخص، ہر گھر والا وہ یہ سمجھے کہ میں نے اس کو صاف رکھنا ہے، میں نے اس حصے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، تو کبھی گندگی نہ ہو۔ کوڑے کی جگہ کچرا کنڈی، وہاں پہ کچرا ڈالیے، وہاں کچرا ڈالیے، لیکن ہر جگہ تھوڑے سے فاصلے سے آپ جائیں گے کچروں کے ڈھیر۔ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کچروں کے ڈھیر، اور اس ڈھیروں کی وجہ سے پھر گندگی، تعفن، بدبو اور عجیب عجیب قسم کے کیڑوں کا پیدا ہونا، ڈینگی کا وائرس۔ یہ تو اسلام نے ہمیں ایسا نظافت کا ایسا نظام دیا ہے، یہ ڈینگی وینگی بیماریاں ہیں بھی ہمارے ملکوں کے اندر، اور کیوں ہیں؟ یہ اس گندگی کی وجہ سے، ورنہ باہر کے میں صفائی ستھرائی، مکھی نظر نہیں آئے گی آپ کو وہاں پہ، آپ چلے جائیں مکھی نظر نہیں آئے گی۔ مکھیاں جو ہمارے یہاں گندگی سے اور تعفن سے، مچھروں سے ہمارے اوپر جو آ کر، اور ڈینگی کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنی اموات ہو رہی ہیں، میڈیا پہ نہیں آتا، بڑی تیزی کے ساتھ ڈینگی پھیل رہا ہے، اس کچرے اور تعفن کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ اسلام کا جو نظام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، وہ صفائی ستھرائی اگر آپ رکھیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے۔ آپ کی صحت بھی اسی سے وابستہ ہے۔ آپ بیمار ہو رہے ہیں تو یہ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ آپ نے دین اسلام کے ان باتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں انگریزوں کا کام، ارے انگریزوں نے تو ساری چیزیں ہم سے لی ہیں، چوری کی ہیں، وہ تو چور ہیں، وہ تو ریسرچ کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، اور مسلمان ہم نے اپنی تعلیمات کو بالکل فراموش کر دیا ہے۔ اور یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر کسی تکلیف سے، بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ارے بھائی آپ سگریٹ پی رہے ہیں، دوسرا تو سگریٹ نہیں پیتا، اس کا دھواں، اس کی بدبو، آپ یقین کریں کہ کتنی اذیت پہنچتی ہے، لیکن آپ سگریٹ کا دھواں بھی اس کے اوپر جا رہا ہے۔ اگر آپ نے سگریٹ پینی ہے، آپ کسی ایسی جگہ جا کے پئیں، باہر ممالک میں پابندی ہے، بازار میں، شاپنگ مال میں آپ سگریٹ نہیں پی سکتے، انہوں نے ایک الگ جگہ بنا رکھی ہے، اس جگہ میں آپ جائیں گے وہاں جا کے پی سکتے ہیں، ہر جگہ کی اجازت بھی نہیں ہے، جگہ مقرر ہے، یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ پی رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کو خیال نہیں ہے، سب سے زیادہ غلط کام کیا ہوتا ہے، مسجد کے دروازے پہ سگریٹ پیتے ہیں اور سگریٹ پی کے اندر آ جاتے ہیں، سگریٹ پھینک کے اندر آتے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں کو انتہائی اذیت تکلیف ہوتی ہے، پیاز کھا کے، بدبودار چیز کھا کے اندر نہیں آنا مسجد میں، سگریٹ پی کے اندر نہیں آنا، تمباکو ہوتا ہے سگریٹ کے اندر، بدبو آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سجدے کے اندر سانس سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور جہاں سگریٹ پینے والا سجدہ کرتا ہے، یقین کریں اگر وہاں پہ صحیح آدمی سجدہ کرے گا، سلیم الفطرت انسان، اس کو وہاں پہ مسجد کے قالین سے اور فرش سے بھی سگریٹ کی بدبو آئے گی، جو وہاں پر جو ہے سگریٹ پینے والے نے سجدہ کیا ہوگا۔ ملائکہ کو کتنی اذیت ہوگی، کتنی اذیت پہنچتی ہوگی۔ تو بھائی خدا را، یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری، جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، یہ ہماری معاشرتی زندگی کی خرابیاں ہیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے کو صاف ستھرا رکھیں، غلط جگہ پہ پارکنگ نہ کریں، کچرا ایسے نہ پھینکیں، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، صاف ستھرا رکھیں۔ آپ صاف ستھرا رکھیں گے، آپ کی زندگی صاف ستھری صحت مند ہوگی۔ اور کوشش کریں، ان اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔